السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I hope you all are well. انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 79. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم. بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں. یہاں ان تمام لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیش کردہ نازل کردہ احکامات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں تحریف کرتے ہیں، چاہے وہ حدیث میں سے ہو چاہے وہ قرآن میں سے ہو. بہرحال یہاں پر بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی، جو کہ تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کتاب دی تھی، وہ اس کو بدلتے تھے، اس کے احکامات میں خود تحریف کرتے تھے اور بعد میں کیا کہتے تھے؟ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وہ اپنے پیروکاروں سے یہ کہتے تھے کہ جو بھی چیز تمہارے پاس آ رہی ہے، یعنی جو بھی تورات میں سے ہم تمہیں پڑھ کے بتا رہے ہیں یا تمہیں فتوے دے رہے ہیں، یہ سارا کا سارا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، جیسے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک تو وہ لوگ جھوٹ منسوب کرتے، دوسرا وہ اس کی کتاب کو بھی بدلنے کی جرات کرتے. یہ کتمان حق ہے اور باطل کا اظہار ہے. یعنی وہ علم رکھنے کے باوجود غلط چیزوں کو لکھتے اور اپنے پاس سے اس کو کیا کہتے کہ یہ حق ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سچی کتاب ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، ایسا وہ اس لیے کرتے تھے تاکہ وہ اس کے بدلے میں کچھ قیمت وصول کر لیں، ان کے پاس کچھ مال آ جائے. یعنی تحریف کرنے کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لیں. ثمنا قلیلا، کتاب اللہ کے مقابلے میں قیمت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ چاہے پوری زمین بھر کے بھی قیمت لے لیں، پھر بھی ان کے پاس جو مل رہا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. ثمنا قلیلا، کتاب کے بدلے میں یہ جو مال خریدتے ہیں، یہ جو مال ان کو ملتا ہے یہ بہت تھوڑا ہے. یہودی عالم اپنے علم سے دنیا کماتے تھے. وہ عوام کو مفت کی جنت لینے کے طریقے بتاتے اور اس کے اوپر اس طرح سے پھر نذرانوں کی لوگ بارش کر دیتے. یوں ان لوگوں کو مفت جنت کے بدلے میں علماء کرام کو مفت دنیا دے دیتے تھے. لوگوں کی مفت جنت اور علماء کرام کی مفت دنیا، یہ دونوں ایک دوسرے کو اس طرح سے خوش کیا کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کی یہ کمائی ان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے. اپنی عوام کو وہ اس طرح سے مشورے دیتے تھے کہ اگر کتاب کی پیروی نہ بھی کرو گے تو پھر بھی تم لوگوں کو سارا کچھ آخرت میں ملنے والا ہے، بلکہ جنت ہے ہی تمہارے لیے. حکم کو تبدیل کر دیتے تھے اور اس طرح کے مشورے دیا کرتے تھے اور لوگوں کو ان کو اپنے جرم چھپانے کے طریقے بتاتے تھے کہ اگر وہ جرم کر بھی لیں اس کے اوپر بھی ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ اپنی معذرت پیش کریں، اپنے گناہوں پر پردہ ڈالیں اور آرام سے مطمئن ہو جائیں کہ یہ سب دین کے مطابق ہی چل رہا ہے. اور اس پر لوگوں سے بھاری جرمانے وصول کیا کرتے تھے تاکہ انہیں دین اور دیندار ثابت کیا جا سکے. کتاب کے بدلے میں لوگ مال، شہرت اور اقتدار حاصل کر سکیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو عیسائی لوگ ہیں یہ پورا ہفتہ کچھ بھی کرتے ہیں، اپنی مرضی سے گناہ کرتے ہیں اور جیسے چاہے زندگی گزارتے ہیں، اور اتوار کا ایک دن آ کے تو اپنے پادری یا پھر جو بھی ان کے ہوتے ہیں چرچ وغیرہ میں ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جا کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اور یوں جو پادری صاحبان ہوتے ہیں وہ ان کو بخشوا دیتے ہیں ان کے گناہوں کو اور ان سے پیسے لے لیتے ہیں. یعنی یہ ان کا دین ہے، وہ اسی طرح سے اپنے دین کو چلاتے ہیں. اسی طرح یہودی ہیں، وہ بھی اپنے اعمال کو اپنے علماء کے پاس جا کے سامنے ان کو بتاتے ہیں، علماء ان کو سیٹسفائیڈ کر دیتے ہیں کہ اب وہ پاک ہو گئے ہیں، اور اسی طرح وہ ان سے پیسے لیتے ہیں. یعنی ان کے نزدیک پیسے کمانا کیا ہے کہ لوگوں کا ان کے گناہوں کا اعتراف اپنے سامنے کروا کے اور ان کو بخشوا دینا اور اس کے بدلے میں پیسے لے لینا. یہی اتنا ہی ان کا دین ہے بس. فویل لہم مما کتبت، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو انہوں نے لکھا ہے. یعنی جس طرح سے انہوں نے تحریف کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان پر ہلاکت ہے. انہوں نے سچے دین کو چھپایا اور دوسری جانب غلط دین کو بیان کر کے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، بس ہلاکت ہے اس کے لیے جو انہوں نے کمایا. یعنی ایک تو کتاب کو غلط کہا، دوسرا اللہ تعالیٰ سے جھوٹ منسوب کیا، اور تیسرا انہوں نے اس کے ذریعے سے کمائی بھی کی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں، جیسا بھی کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں کے بدلے میں ان کے لیے ہلاکت ہے. یہاں جو لفظ ویل استعمال ہو رہا ہے نا، ویل
عذاب کی شدت اور حسرت کو کہا جاتا ہے، اور یہ جہنم کی ایک وادی بھی ہے، یعنی سخت ترین عذاب میں یہ شامل ہوں گے، اور ان کو حسرت ہوگی کہ کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش ہم نے دنیا نہ کمائی ہوتی، کاش ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات میں تحریف نہ کی ہوتی۔ ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے بربادی ہے، جو وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، جو وہ اپنے ہاتھوں سے فروخت کرتے ہیں، اور جو وہ اس کے بدلے میں کماتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ تم اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو، جبکہ تمہاری کتاب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ تازہ بھی ہے اور محفوظ بھی ہے، اور تمہیں اس نے بتایا بھی ہے کہ اہل کتاب نے اپنا دین بدل ڈالا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلی کر دی ہے، اور اسے اپنے ہاتھ سے از خود بنا کر لکھا ہے، اور کہا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے دنیا کا تھوڑا سا مال کما سکے۔ تمہارے پاس جو علم ہے وہ تمہیں ان سے پوچھنے سے منع کرتا ہے، واللہ میں تو نہیں دیکھتا کہ اہل کتاب میں سے کوئی تم سے اس کے بارے میں پوچھ رہا ہو جو تم پر نازل کیا گیا۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس آج قرآن بہت سارے معاملات پہ خاموش ہے، یعنی کہ قرآن کا مقصد کہانیاں بیان کرنا نہیں ہے، جہاں جتنی بات بتانے کی ضرورت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بتائی ہے، لیکن بہت سارے مفسرین اور علماء کرام بعض چیزوں میں اسرائیلی اور یہودیوں کی جو روایات ہیں بنی اسرائیل کی، ان کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، یا پھر ان کے مطابق دیکھتے ہیں کہ یہاں ان لوگوں نے کیا لکھا، کیا کہا۔ تورات اور بائبل، انجیل، ان ساری چیزوں میں سے رہنمائی لی جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں یہی احکامات ہیں کہ جہاں جو چیز آپ کو قرآن کے قریب ترین لگتی ہے اس کو آپ لے لیں، اور باقی چیزوں پہ آپ کو خاموش رہنا ہے، ان کو غلط بھی نہیں کہنا، کیونکہ ہم نہیں جانتے کس چیز کو انہوں نے کتنا تبدیل کیا ہے۔ تو کہیں غلط کہنے میں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کسی احکام کو غلط کہہ دیں، اور یا پھر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے ماننے میں۔ تو بہرحال ان لوگوں کی کتابوں پہ یقین نہ کرنا ہی مناسب ہے، کیونکہ کہاں کہاں انہوں نے کیسے کیسے بدلا ہے، کیسے کیسے گمراہ کیا ہے، اس کی حقیقت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں ان تمام یہودیوں کو مذمت کیا ہے جو تورات کی آیات کو بدل دیتے تھے، لیکن دین اسلام کے آنے کے بعد ان لوگوں کو بھی شامل کیا جو کہ بدعتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت میں تحریف کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں علماء کرام کا یہ طریقہ ہے۔ بہت سارے عالم ایسے ہیں جو کہ حقیقت میں عالم نہیں ہیں، ان کی جو روش چلتی آ رہی ہے وہ اہل یہود ہی کی طرح ہے، لوگوں سے مال بٹورنے کے لیے وہ ان کے بہت سارے معاملات کو آسان کر دیتے ہیں، جیسے کہ نذر و نیاز کرنا، جمعرات کی جمعرات کوئی چیز بانٹ دینا، اور وغیرہ وغیرہ، 11ویاں کرنیاں، 12ویاں کرنیاں، آئی ڈونٹ نو کیا کیا چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ اگر آپ ان کی تحقیق کریں تو ان کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، واللہ ان کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ختم دلوانا، کوئی فوت ہو گیا اس کے بعد محلے والوں کو بلوا کے قرآن پڑھنا، قرآن خوانی کروانا غلط بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، مل بیٹھ کے قرآن پڑھیں، لیکن ثواب کی خاطر، اپنے اپنے ثواب کی خاطر۔ مرنے کے بعد اگر کسی کو کس چیز کا فائدہ ہوگا تو وہ کس کو ہوگا؟ 3 چیزیں ہیں جو کہ مرنے کے بعد انسان کو فائدہ دیتی ہیں۔ ایک جو اس کے اچھے اعمال ہیں، دوسرا اس نے جو اچھی اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ کے گیا، یعنی کہ بہترین اعمال کیا، جیسے کہ مثال کے طور پہ کسی نے کوئی پانی والا نلکا لگوا دیا، کوئی موٹر پمپ لگوا دی، تو اس کا جب تک وہ چلتی رہے گی صدقہ جاریہ اس کے لیے بنتا رہے گا، اور اس کی بہترین اولاد کی تربیت، اگر اس نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کی، اسلام کے مطابق کی، اور اولاد نے جو اعمال کیے اس سب کا اجر و ثواب اس کے والدین کو ملے گا۔ اس کے علاوہ کوئی کسی کو کوئی بھی ثواب نہیں پہنچا سکتا، چاہے اس کے لیے بیٹھے محلے کے سارے لوگ قرآن پڑھتے رہے، کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بلکہ جو بھی کوئی نیک عمل کر رہا ہے اس کا اپنا فائدہ صرف اس کی اپنی ذات کو ہے۔ تو ہم جب یہ چیزیں ثواب کی نیت سے کرتے ہیں تو یہ بدعت بن جاتی ہیں، گمراہی بن جاتی ہیں۔ اگر ان کو ثواب کی نیت کے بغیر کیا جائے تو ٹھیک ہے، یہ مباح عمل ہے۔ مباح عمل بولتے ہیں نہ کسی کو اس کے بدلے میں گناہ ملے گا نہ ثواب ملے گا، تو ایسے عمل کا تو ویسے کوئی فائدہ نہیں ہے جس کا نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، بے فضول عمل ہے۔ تو ہم جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کر کیوں رہے ہیں۔ اگر ہم ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں تو کیا صحابہ نے کیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ اگر انہوں نے نہیں کیا تو ہم کس بنا پہ کر رہے ہیں، ہم کس دین کو فالو کر رہے ہیں؟ جزاکم اللہ خیرا۔